حضرت قیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحتی کوشش کامیاب ہوئی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کر لیا کہ اس صلح کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے۔ ابن سبا نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر شب خون ماریں۔ ابن سبا کے لشکریوں نے رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ معاملہ صلح و صفائی سے نبٹ جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ، تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا، تم اللہ عز و جل کو اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے لعنت ہو قاتلین عثمان پر۔ حضرت طلحہ کے انکار کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر، تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کیا تم مجھے اور علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن یعنی مجھے علی سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن العوام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف سے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا، اے ابو الحسن، اگر آپ مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلا دیتے تو میں ہرگز آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے نہ نکلتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن العوام بھی اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر کو بھی حکم دیا، لیکن انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن العوام بھی میدان جنگ سے علیحدہ ہو کر تنہا بصرہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں احنف بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمر بن الجرموز آپ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ آپ نے اسے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو جب خادم نے عمر بن الجرموز کے آنے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو۔ عمر بن الجرموز جب سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام کی تلوار دیکھ کر فرمایا، او بدبخت، یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی۔ عمر بن الجرموز نے جب سیدنا علی المرتضیٰ کا کلام سنا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ میں تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت زبیر بن العوام ان کی میدان جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی آپ اسی سوچ میں تھے کہ مروان بن حکم نے آپ کو تیر مارا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔
آپ کو اس حالت میں بصرہ لے جایا گیا جہاں آپ کا خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے آپ وصال فرما گئے۔ حضرت کعب جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو۔ حضرت کعب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا، جس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بے شمار جان نثار شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ روکی گئی تو بہت سے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں، جس سے ناقہ یعنی کہ اونٹنی نیچے گر پڑی۔ آپ سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ تم اپنی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور عماری کے مقام پر لے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو پہلی منزل تک خود چھوڑنے آئے تھے اور دوسری منزل تک حضرت سیدنا امام حسن نے چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ میں کچھ قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں، جہاں حج کی ادائیگی کے بعد آپ دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں۔ جنگ جمل میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ مستند روایات کے مطابق 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت کعب جیسے اکابر صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ جنگ جمل تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے جس میں بے شمار مسلمان ناحق مارے گئے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جمل سے بصرہ روانہ ہوئے، جہاں لوگ جوق در جوق آپ سے بیعت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا اور خود کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کوفہ جانے کے بعد اسے دارالخلافہ مقرر کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ تمام امور خلافت اب مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ سے انجام دیے جائیں گے۔ اس دوران آپ نے انتظامی امور میں مختلف تبدیلیاں فرمائیں۔ مدائن پر یزید بن قیس کو مقرر فرما دیا، خراسان پر خالد بن قاس کو گورنر مقرر کیا، موصل اور شام سے متصل دیگر علاقوں پر اشتر نخعی کو گورنر مقرر کیا اور اصفہان پر محمد بن سلیم کو گورنر مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت قیس بن سعد انصاری کو ملک مصر کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت قیس بن سعد انصاری نے اپنی بصیرت اور بہترین حکمت عملی سے اہل مصر کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ میں سوائے خربتہ کے تمام مصری قبائل نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خربتہ نے حضرت قیس بن سعد کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ امور خلافت میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں گے، لیکن ابھی اس وقت انہیں بیعت کے لیے نہ کہا جائے۔ حضرت قیس بن سعد نے اپنی دور اندیشی کی بدولت ان پر زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ جنگ جمل میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ مستند روایات کے مطابق تو 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت کعب جیسے اکابر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جنگ جمل تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے جس میں بے شمار مسلمان ناحق مارے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ شہروان میں
خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی، اس جنگ میں جو بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تیمی نے حضرت عمر بن العاص کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد پہنچا۔ حضرت عمر بن العاص نے اس روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک افسر خارجہ بن ابی حبیبہ کو نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیج دیا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اسی وقت عمر بن بکر تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تمیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے قتل کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھانے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ برق بن عبداللہ جو کہ حضرت امیر معاویہ کے قتل پر مامور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے نماز کے لیے امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ برق بن عبداللہ تمیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت امیر معاویہ کو جو زخم آئے وہ زیادہ گہرے نہ تھے۔ طبیب نے کہا کہ ان زخموں کو داغنا پڑے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں طبیب نے کہا کہ پھر دوسرا طریقہ علاج میں آپ کے توالد و تناسل ختم ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ عز و جل نے مجھے زید و عبداللہ دے رکھے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر قاتلانہ حملہ۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جو نہروان میں بچ کر آ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شعیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر حطیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اپنے قبیلے کے کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شعیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے نماز فجر کے لیے تشریف لانا تھا، اس وقت شدیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر پہلا وار کیا۔ شعیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شدیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا تھا، جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی کے بیٹے حضرت جعد کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔
ابن ملجم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ کے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ جس شخص بھی اس سے مارا جائے جو خلق خدا کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر میں جاں بر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ابن ملجم سے فرمایا تو نے میرے باپ کو شہید کر کے کچھ نقصان نہ پہنچایا کیونکہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے جبکہ تو روز محشر ذلیل و رسوا ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسن کو نصیحت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ وصیت کی کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے یہ وصیت کی میرے بچوں میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کے ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ عز و جل کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پھر آپ نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا کہ ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد بن حنیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضرت خولہ بن جعفر کے بطن سے تولد ہوئے تھے۔ آپ کا نام محمد بن علی ہے لیکن تاریخ میں آپ محمد بن حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت یا وصال۔ شیر خدا، حیدر کرار، امام الاولیاء، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ نے 12 رمضان المبارک 36 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی تجہیز و تکفین۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دارالامارات یعنی کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کو کوفہ کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ کو کوفہ سے 70 کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔ حلیہ مبارک۔ روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا قد درمیانہ تھا، آپ کا رنگ گندمی تھا، آپ کی آنکھیں بڑی اور چہرہ پرکشش تھا، آپ کے جسم مبارک پر بال بے شمار تھے، بازو اور پنڈلیاں گوشت سے بھرپور تھیں، جسم قدرے فربا تھا اور سر مبارک پر بال کم تھے، کندھے مضبوط اور چوڑے تھے
اور آپ کی ریش مبارک گھنی تھی۔ جو شخص آپ کے سراپا کو دیکھتا تو وہ آپ کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہمیشہ سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے اور آپ کا لباس 2 چادروں سے زیادہ نہ ہوتا تھا۔ ایک چادر سے آپ تہمت باندھتے تھے جبکہ دوسری چادر مبارک سے بدن مبارک کو ڈھانپتے تھے۔